اصل میں ہے کیا کہ عقل کی رسائی کے، حقیقت تک رسائی کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ عقل تلاش پہ نکلے اور وہ یہاں وہاں ڈھونڈتے 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 تجربات کرتے اور سب چیزیں ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے بالآخر وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی پہنچ سکتا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی کو بہت لمبا سفر کرنا پڑ سکتا ہے، کسی کو چھوٹا سفر کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ عقل کا اپنا راستہ ہے. اچھا، اگر دوسرا عقل کا راستہ یہ ہے کہ ایک نتیجہ عقل کو بتا دیا جائے اور عقل اس نتیجے کو دیکھتے ہی یعنی تسلیم کر لیں، اپنے آپ کو استعمال کر کے، اپنی صحیح اور غلط کی پہچاننے کی صلاحیت کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں ہاں یہ نتیجہ صحیح ہے، مجھے تو اسی کی تلاش تھی، مجھے اسی نتیجے کی تلاش ہے، مجھے اطمینان ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ عقل کو تلاش کرنے کا جو لمبا سفر ہے وہ نہیں کرنا پڑا. عقل کے سامنے جو نتیجہ آیا وہ عقل کے لیے اس حد تک مطمئن تھا کہ عقل نے کہا یہی میری منزل ہے. تو عقل اور وحی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ یہی کہ وحی جو خبریں دیتی ہے، عقل جب اس پر غور کرتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہی ہماری منزل ہے، اور وہ وہاں پر مکمل طور پر مطمئن ہو جاتی ہے. عقل کا اطمینان عقل کی منزل ہے، عقل کا اطمینان عقل کی منزل ہے، اور صحیح منزل وہی ہے جہاں پر عقل کو اطمینان ہو، اور وہیں عقل کو رکنا چاہیے. جہاں بھی عقل کو اطمینان نہیں ہو وہاں رکنا نہیں چاہیے، وہاں رکنا عقل کے خلاف ہے. مطمئن ہوئے بغیر رک جانا عقل کے خلاف ہے. تو عقل کی منزل عقل کا اطمینان ہے. تو وحی نے جو خبر دی اگر عقل کو اس پر پورا اطمینان ہو گیا تو یہاں عقل کا جو کام ہے وہ بہت مختصر ہو گیا. یعنی عقل کو کام تو کرنا ہے کیونکہ اس خبر کو پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے جو اس کو کوشش کرنی ہے وہ تو کرنی ہے، لیکن اس خبر کے بغیر اس پوائنٹ تک پہنچنا یہ تو بہت ہے نا لمبا. اس کو جو ابھی ایک چھوٹی سی تحریر میں کامدی صاحب نے مثال دی ہے، یہ بات علامہ فرائی بہت پہلے کہہ چکے ہیں، لیکن اس کی ایک اچھی مثال کامدی صاحب نے دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافت ہے اسی کا ہے نا، اصل میں سائنس وغیرہ کا اس کا آدمی نہیں ہوں، جدید علوم کا بالکل آدمی نہیں ہوں، تو مجھ سے آپ گفتگو بھی جو ہے نا اصطلاحات میں مت کیجیے گا، وہ میری سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت ہی سادہ زبان میں، یعنی عقل کی زبان میں، سائنس کی زبان میں نہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ آئنسٹائن نے نظریہ اضافت کو دریافت کیا. اگر ہم ہر شخص سے یہ مطالبہ کریں اپنی یونیورسٹی کے کہ بھئی تم نظریہ اضافت کو دریافت کرو، یعنی اگر تم نے نظریہ اضافت کو دریافت نہیں کیا تو تم بے عقل ہو، تو کون دریافت کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. لیکن نظریہ اضافت کو اس کے دلائل کے ساتھ جب طلبہ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو تمام طلبہ اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، ہے نا؟ کیوں اطمینان کا اظہار کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی عقل سے اس کے تمام دلائل کو جانچ لیا اور جانچنے کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا. تو عقل نے جانچنے کی تو کوشش کی لیکن پہنچنے کا جو لمبا سفر تھا اس تھکن سے بچ گئی، اس مشقت سے بچ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ مثال مجھے ٹھیک لگی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسی لگے گی. اگرچہ ظاہر انسانی مثال ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی مثال ہے، لیکن معاملہ اسی طرح کا ہے کہ وحی کی خبر آتی ہے اور عقل اس پر غور کرتی ہے اور اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے. جب بالکل ٹھیک ہے تو مطمئن ہو جاتی ہے. اور اچھا، وہ جو وحی کی خبر ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اطمینان بخش ہوتی ہے، اتنی زیادہ عقل کو اپیل کرنے والی ہوتی ہے کہ ایک پیدائشی مسلمان ہے نا جو اس مسئلے پر غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ یہ عقل کے مطابق ہے کہ نہیں، وہ بھی چونکہ وہ سنتے ہی بچپن سے وہ سنتا ہے تو اس کی عقل ہے نا کوئی اشکال نہیں ہوتا اس کو ماننے میں، ان باتوں کو ماننے میں
کہ دیکھو اچھے کام کرو جنت ملے گی، برے کام کرو کہ جہنم میں جاؤ گے، اس بات کو ماننے میں اس کو کوئی اشکال ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ مانتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے عقل اور وحی کا رشتہ، کہ عقل کی رسائی جہاں تک یا تو ہو نہیں سکتی، یا ہوگی تو بڑی لمبے سفر کے بعد ہوگی، ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن لمبے سفر کے بعد ہوگی، اس رسائی کو بہت آسان، بہت مختصر وحی کے ذریعے بنا دیا جاتا ہے، جس کی علامہ فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں مثال دی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک آدمی نے ایک پھل لا کے دیا بہت دور سے کہیں، جو پھل آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، ہے نا، اور بہت ہی شیریں اور مزیدار پھل جو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ جیسے اس کو کھائیں گے آپ کو ایسا لگے گا، اندر سے احساس ہوگا کہ یہ تو میری طلب کے عین مطابق ہے، حالانکہ آپ کے اندر طلب اس کی تھی یہ بھی آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ آپ اس پھل کے بارے میں جانتے نہیں تھے، تو اپنی طلب کے بارے میں کیسے جانیں گے؟ لیکن پھل کے ذائقے نے آپ کو یہ بتایا پہلے کہ اس کی طلب آپ کے اندر تھی، اور یہ بتایا کہ اسی پھل کی طلب آپ کے اندر تھی، اور یہ پھل اس طلب کے مطابق ہے، یہ سب کچھ اس نے بتا دیا ملتے ہی۔ وہ نہیں ملا تھا تو کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تو کائنات کے تناظر میں ہم یہ دیکھیں کہ واقعہ یہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے نا، یہ عقل کے لیے سوالات کا مجموعہ ہے۔ پوری کائنات عقل کے لیے سوالات کا مجموعہ ہے۔ پہاڑ کیوں، پیڑ کیوں، آسمان کیوں، زمین کیوں، سورج کیوں، یہ یہاں سے کیوں نکلتا ہے، وہاں کیوں ڈوبتا ہے، یہ کیوں ہے، کیا ہے، کس نے کیا، سب سوالات ہیں۔ کس نے بنایا، کیوں بنایا، کیا مقصد ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، سوالات ہی سوالات۔ تو پوری کائنات اور میرے وجود کا ایک ایک رواں سب سوالات ہوتے ہیں، لیکن وحی کے آنے کے بعد یہ سارے سوالات جوابوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جتنے سوال ہیں یہ سب جوابوں میں تبدیل ہوتے ہیں، بتانے لگتے ہیں۔ سورج بتانے لگتا ہے، چاند بتانے لگتا ہے۔ تو وحی جو ہے وہ کائنات کے سوالوں کو جوابوں میں تبدیل کرنے والی چیز ہے۔ یہ انکشاف مجھے بالکل ابھی حال میں ہوا ہے، ایک قرآن کے متعلق ایک کتاب لکھتے ہوئے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ قرآن جو ہے وہ کائنات کی ساری چیزیں سوالات ہوتی ہیں، انسان کو بے چین رکھتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا کیا کیوں کیا کیوں، اور قرآن پڑھنے کے بعد سارے سوال جو ہے وہ جوابوں میں بدل جاتے ہیں، اور ہر چیز نشانی بن جاتی ہے۔ ہر چیز حیرت کا سبب تھی اور ہر چیز اطمینان بخش نشانی بن جاتی ہے۔ خیر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، عقل کے مقام کی بات آ رہی تھی کہ قرآن مجید میں کہیں بھی عقل کی ذرا بھی مذمت نہیں کی گئی، یہاں تک کہ اشاروں میں بھی مذمت نہیں کی گئی، یعنی اشاروں میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ذرا احتیاط کرو عقل کے استعمال میں، ہے نا، بلکہ ہر جگہ عقل کے استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور عقل کے استعمال نہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیں گے ان کے اوپر رجس یعنی انتہائی گندا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اور اس آیت کیا ہو جو کہا ام تأمرهم احلام بهذا ام هم قوم طاغون، ہاں احلام کی بات ہے نا، عقل نہیں، احلام۔ احلام اگر عقل مان لے ایک تو نہیں، احلام عقل نہیں ہے، سمجھے، ایک تو جو خواب وغیرہ جو حلم ہوا ہے ہاں وہی مانا اگر ہوں گے تو کوئی معنی نہیں تھا، اگر اس کو یہ مان لے یا عقل نہیں، ان کے توہمات کیا اس طرح کی بات کرتے ہیں یا ایسا ہے نا، وہاں توہمات وغیرہ مراد ہے۔ احلام مراد سے یہ ہے توہمات یا خیالی پلاؤ کے، ہاں اس طرح کی چیز۔ ایک اور نقطے کی طرف جاتا ہوں میں، قرآن مجید میں 4 چیزوں پر
4-5 چیزوں کو میں کہہ دوں، ان کو قرآن کے خلاف بتایا گیا ہے نا، یعنی قرآن کو ماننے میں رکاوٹ بنتی ہیں. کیا ہے؟ ایک تو ہے گمان کی پیروی، اتباع الظن. ایک ہے خواہش نفس کی پیروی، اتباع الہوی. ایک ہے آباء و اجداد کی، ہے نا، تقلید آبا. یہ بھی قرآن کو ماننے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. ایک ہے طاقتور لوگوں کی پیروی. ایک جملہ سن لیجئے بس مولانا، ایک جملہ، یہ بہت اہم ہے اصل میں. ایک ہے طاقتور لوگوں کی پیروی، اور ایک ہے جمہور کی پیروی، اکثریت کی پیروی، ہے نا. تو یہ 5 چیزیں قرآن کو ماننے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. خاص بات یہ ہے کہ عقل کے استعمال کی راہ میں بھی یہی 5 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. آپ نے وہاں پہ جب کہا تھا کہ وہی ہمیں کائنات کے سوالوں کا جواب دیتی ہے، نہیں، سوالوں کے جوابوں میں منتقل کر دیتی ہے. جی، تو جب ان جوابوں کو پروسیس کرنا، ان کو تو عقل کے ذریعے سے ہی انسان پروسیس کر سکتا ہے. انہیں کو جب پروسیس میں کرتا ہوں، مان لیجیے قرآن کی روشنی میں، جو پہلے عقل کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن جب میں ان کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی سوالات کے، وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو لمٹ کرتا ہے، عقل کو لمٹ کرتا ہے. ویسے قرآن کے بھی بتاتا نہیں ہے، لیکن جیسے کہاں پر کرتا ہے بتائیے نا مجھے. اسی سے اگر جو بازار دیکھو مثال طور پر وہ کیا کہیں گے، اس کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، جیسے مجمل مطلق وغیرہ جو اسی حساب سے آپ، مجھے تو اس طرح ذہن میں نہیں آ رہی ہے. اچھا ابھی ادھر آتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو 5 چیزیں ہیں جو قرآن کو ماننے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہی 5 چیزیں عقل کے استعمال کی راہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یعنی جو قرآن کی دشمن ہے وہی عقل کی دشمن ہے. قرآن اور عقل کے دشمن یکساں ہیں، اور اسی لیے قرآن ان 5 چیزوں پر بہت زبردست ضرب لگاتا ہے. جمہور پرستی پر، اکثریت کا جو خوف ہے نا، اکثریت کا جو رعب ہے، اس سے نکالتا ہے قرآن. اکثریت کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے نا. طاقتور سلطان اور طاقت والوں کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے، اقتدار والوں کا مطلب، آباء و اجداد کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے. حق وہ ہے جو حق ہے نا. تو ظن، ہوا، آبا کی تقلید، جمہور کی تقلید یعنی اکثریت کی کا خوف یا رعب، اور اہل اقتدار کا خوف یا ان کا رعب، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقل کو بھی استعمال نہیں کرنے دیتی ہیں اور قرآن سے بھی روکتی ہیں. تو وہ جو شروع میں نے بات کہی تھی کہ جن باتوں کا عقل سے تعلق نہیں ہے تو انہیں نہ عقل سے جانا جا سکتا ہے، نہ عقل سے پرکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. کہ نماز روزانہ 5 وقت کیوں فرض ہوئی ہے، تو یہ عقل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ عقل کا مسئلہ نہیں تھا. اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ عقل اور اسلام کو ایکویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے سملر جیسی چیزیں ہیں. نہیں، یہ بالکل نہیں ہے. مذہب کیا کرتا ہے، مذہب پہلے ہی ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ میں سچ ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم عقل کو اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. بالکل نہیں کرنا ہے. نہیں تھوڑا سا ہاں بتائیے. مثال کے طور پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پانی سے بنایا، مٹی سے بنایا، ہم سب یہ مانتے ہیں. ٹھیک. ایون اگر سائنس آج یہ کہتی ہے کہ ایولیوشن کے نتیجے میں وجود میں آئے انسان، تو ہم نہیں مانتے. ہم نے اپنی عقل کو سرنڈر کر دیا ہے. وہی بیسیکلی کیا کرتی ہے، وہی ایک انسان کا ذہن بناتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں برین واش کرتی ہے. اس برین واشنگ کے نتیجے میں ایون اگر عقل کے ذریعے کوئی علم وجود میں آتا ہے تو اس کو بھی مردود ٹھہراتی ہے. اچھا تھوڑا سا رکیے. یہ جو مسئلہ ہے نا، اہم مسئلہ ہے. کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اس کا پتہ مت لگاؤ؟ اپنے ذرائع سے اس کا پتہ مت لگاؤ، کیا یہ قرآن کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے. پتہ لگاؤ، ہے نا، لیکن اس سلسلے میں کسی ظنی نتیجے پر مت پہنچو، ہے نا. اپنے کسی ظنی مفروضے کو عقل مت قرار دو، عقل کا نتیجہ. کل پھر اس سے رجوع کرو گے، پھر بدلو گے، کتنی بار بدلو گے؟ تو جب تک کسی سلسلے میں یہ بات جو آپ نے کہی بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ کہتے وقت ہی دراصل اسلام عقل کو کمزور کر دیتا ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہہ دی، اب آپ لوگ اپنی تحقیق سے ظن اور گمان کی بنیاد پر کسی چیز کو حق مت مان لو. بالکل ٹھیک ہے.
اب میں تحقیق کے دور میں ہوں، گزر رہا ہوں. سیدھی سی بات ہے کہ اس بات کی مکمل تحقیق ایک دور میں نہیں ہو سکتی. صحیح. ہزاروں دور سے گزر سکتے ہیں. میری بنیادوں پہ آگے کی بنیادیں تعمیر ہوتی ہیں. تب تک آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے مجبور کرتے ہیں یہ ماننے کے لیے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے. مجبور نہیں کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ایک خبر دے دی ہے نا، اور وہ جو میں نے خبر دی ہے، خاص بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے خبر دی ہے وہ تمام چیزوں سے جو جن کی عقل تائید کر رہی ہے ان سب چیزوں سے ان لائن ہے، ان سے ٹکرا نہیں رہی ہے نا. یعنی جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خصوصی طور پر بنایا ہے اس زمین میں خلیفہ، تو جو پوری کائنات جو کچھ بتا رہی ہے نا، اس سے وہ سب چیزیں میچ کر رہی ہیں ہے نا. تو میں نے تو آپ کو وہ بات بتائی ہے جو بالکل سب چیزوں سے ان لائن ہے. اس میں مطلب یہ کہ صاف لگ رہا ہے، مطلب عقل کو اطمینان ہے. اس اطمینان کے باوجود آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل کو مطمئن کرنے والے وہ شخص کیا تحقیق کرے گا جس کو آلریڈی کسی نے بتا دیا یہ سچ ہے. آپ تو مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کا ورژن مان لیا، میں مومن ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. ہم تو ابھی عقل والی بات کریں گے نا. ہمارا جو پورا گفتگو ہوگی وہ عقلی انداز کی ہوگی. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجبور ہیں اس کو ماننے پر ہے نا. قرآن نے آپ کو بہت ساری خبریں دی. وہ ساری خبریں اپنے ساری خبریں ہے نا، وہ سب کی سب آپ کو ایک ایسے رخ پر لے جا رہی ہیں جو رخ مکمل طور پر اطمینان بخش ہے اور اس کا حصہ بن رہی ہے نا. یعنی جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم یعنی قیامت دوبارہ ہم پیدا کریں گے اور ہم نے پہلی بار پیدا کیا اور ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے اور ہم نے تم کو یہ مقام دیا، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہیں. اور عقل کے سلسلے میں آتے ہیں. اصل میں ہے کیا کہ عقل کی رسائی کے، حقیقت تک رسائی کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ عقل تلاش پہ نکلے اور وہ یہاں وہاں ڈھونڈتے 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 تجربات کرتے اور سب چیزیں ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے بالآخر وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے. ٹھیک ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی پہنچ سکتا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا. کسی کو بہت لمبا سفر کرنا پڑ سکتا ہے، کسی کو چھوٹا سفر کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ عقل کا اپنا راستہ ہے. اچھا، اگر دوسرا عقل کا راستہ یہ ہے کہ ایک نتیجہ عقل کو بتا دیا جائے اور عقل اس نتیجے کو دیکھتے ہی یعنی تسلیم کر لیں، اپنے آپ کو استعمال کر کے، اپنی صحیح اور غلط کی پہچاننے کی صلاحیت کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں ہاں یہ نتیجہ صحیح ہے، مجھے تو اسی کی تلاش تھی، مجھے اسی نتیجے کی تلاش ہے، مجھے اطمینان ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ عقل کو تلاش کرنے کا جو لمبا سفر ہے وہ نہیں کرنا پڑا. عقل کے سامنے جو نتیجہ آیا وہ عقل کے لیے اس حد تک مطمئن تھا کہ عقل نے کہا یہی میری منزل ہے. تو عقل اور وحی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ یہی کہ وحی جو خبریں دیتی ہے، عقل جب اس پر غور کرتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہی ہماری منزل ہے اور وہ وہاں پر مکمل طور پر مطمئن ہو جاتی ہے. عقل کا اطمینان عقل کی منزل ہے، عقل کا اطمینان عقل کی منزل ہے اور صحیح منزل وہی ہے جہاں پر عقل کو اطمینان ہو، اور وہیں عقل کو رکنا چاہیے. جہاں بھی عقل کو اطمینان نہیں ہو وہاں رکنا نہیں چاہیے، وہاں رکنا عقل کے خلاف ہے. مطمئن ہوئے بغیر رک جانا عقل کے خلاف ہے. تو عقل کی منزل عقل کا اطمینان ہے. تو وحی نے جو خبر دی اگر عقل کو اس پر پورا اطمینان ہو گیا تو یہاں عقل کا جو کام ہے وہ بہت مختصر ہو گیا. یعنی عقل کو کام تو کرنا ہے کیونکہ اس خبر کو پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے جو اس کو کوشش کرنی ہے وہ تو کرنی ہے، لیکن اس خبر کے بغیر اس پوائنٹ تک پہنچنا یہ تو بہت ہے نا لمبا. اس کو جو ابھی ایک چھوٹی سی تحریر میں غامدی صاحب نے مثال دی ہے، یہ بات علامہ فرائی بہت پہلے کہہ چکے ہیں
لیکن اس کی ایک اچھی مثال قامدی صاحب نے دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافت ہے اسی کا ہے نا. اصل میں سائنس وغیرہ کا اس کا آدمی نہیں ہوں, جدید علوم کا بالکل آدمی نہیں ہوں, تو مجھ سے آپ گفتگو بھی جو ہے نا اصطلاحات میں مت کیجیے گا, وہ میری سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت ہی سادہ زبان میں, یعنی عقل کی زبان میں, سائنس کی زبان میں نہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ آئنسٹائن نے نظریہ اضافت کو دریافت کیا. اگر ہم ہر شخص سے یہ مطالبہ کریں اپنی یونیورسٹی کے کہ بھئی تم نظریہ اضافت کو دریافت کرو, یعنی اگر تم نے نظریہ اضافت کو دریافت نہیں کیا تو تم بے عقل ہو, تو کون دریافت کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. لیکن نظریہ اضافت کو اس کے دلائل کے ساتھ جب طلبہ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو تمام طلبہ اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں, ہے نا. کیوں اطمینان کا اظہار کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی عقل سے اس کے تمام دلائل کو جانچ لیا, اور جانچنے کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا. تو عقل نے جانچنے کی تو کوشش کی, لیکن پہنچنے کا جو لمبا سفر تھا اس تھکن سے بچ گئی, اس مشقت سے بچ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ مثال مجھے ٹھیک لگی, پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسی لگے گی. اگرچہ ظاہر انسانی مثال ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی مثال ہے, لیکن معاملہ اسی طرح کا ہے کہ وحی کی خبر آتی ہے اور عقل اس پر غور کرتی ہے, اور اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے. جب بالکل ٹھیک ہے تو مطمئن ہو جاتی ہے. اور اچھا, وہ جو وحی کی خبر ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اطمینان بخش ہوتی ہے, اتنی زیادہ عقل کو اپیل کرنے والی ہوتی ہے کہ ایک پیدائشی مسلمان ہے نا, جو اس مسئلے پر غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ یہ عقل کے مطابق ہے کہ نہیں, وہ بھی چونکہ وہ سنتے ہی بچپن سے وہ سنتا ہے تو اس کی عقل ہے نا کو کوئی اشکال نہیں ہوتا اس کو ماننے میں, ان باتوں کو ماننے میں کہ دیکھو اچھے کام کرو جنت ملے گی, برے کام کرو کہ جہنم میں جاؤ گے. اس بات کو ماننے میں اس کو کوئی اشکال ہوتا نہیں, تو اس لیے وہ مانتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہے عقل اور وحی کا رشتہ کہ عقل کی رسائی جہاں تک یا تو ہو نہیں سکتی یا ہوگی تو بڑی لمبے سفر کے بعد ہوگی. ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن لمبے سفر کے بعد ہوگی. اس رسائی کو بہت آسان, بہت مختصر وحی کے ذریعے بنا دیا جاتا ہے, جس کی علامہ فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں مثال دی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک آدمی نے ایک پھل لا کے دیا بہت دور سے کہیں, جو پھل آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا, ہے نا, اور بہت ہی شیریں اور مزیدار پھل جو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. آپ جیسے اس کو کھائیں گے آپ کو ایسا لگے گا, اندر سے احساس ہوگا کہ یہ تو میری طلب کے عین مطابق ہے. حالانکہ آپ کے اندر طلب اس کی تھی یہ بھی آپ کو نہیں معلوم, کیونکہ آپ اس پھل کے بارے میں جانتے نہیں تھے, تو اپنی طلب کے بارے میں کیسے جانیں گے. لیکن پھل کے ذائقے نے آپ کو یہ بتایا پہلے کہ اس کی طلب آپ کے اندر تھی, اور یہ بتایا کہ اسی پھل کی طلب آپ کے اندر تھی, اور یہ پھل اس طلب کے مطابق ہے. یہ سب کچھ اس نے بتا دیا ملتے ہی. وہ نہیں ملا تھا تو کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا. تو کائنات کے تناظر میں ہم یہ دیکھیں کہ واقعہ یہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے نا یہ عقل کے لیے سوالات کا مجموعہ ہے. پوری کائنات عقل کے لیے سوالات کا مجموعہ ہے. پہاڑ کیوں, پیڑ کیوں, آسمان کیوں, زمین کیوں, سورج کیوں, یہ یہاں سے کیوں نکلتا ہے, وہاں کیوں ڈوبتا ہے, یہ کیوں ہے, کیا ہے, کس نے کیا, سب سوالات ہیں. کس نے بنایا, کیوں بنایا, کیا مقصد ہے, میرا مقصد کیا ہے, میرا انجام کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, سوالات ہی سوالات. تو پوری کائنات اور میرے وجود کا ایک ایک رواں سب سوالات ہوتے ہیں. لیکن وحی کے آنے کے بعد یہ سارے سوالات جوابوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جتنے سوال ہیں یہ سب جوابوں میں تبدیل ہوتے ہیں, بتانے لگتے ہیں. سورج بتانے لگتا ہے, چاند بتانے لگتا ہے. تو
وحی جو ہے وہ کائنات کے سوالوں کو جوابوں میں تبدیل کرنے والی چیز ہے. یہ انکشاف مجھے بالکل ابھی حال میں ہوا ہے. ایک قرآن کے متعلق ایک کتاب لکھتے ہوئے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ قرآن جو ہے وہ کائنات کی ساری چیزیں سوالات ہوتی ہیں، انسان کو بے چین رکھتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا کیا کیوں کیا کیوں، اور قرآن پڑھنے کے بعد سارے سوال جو ہیں وہ جوابوں میں بدل جاتے ہیں اور ہر چیز نشانی بن جاتی ہے. ہر چیز حیرت کا سبب تھی اور ہر چیز اطمینان بخش نشانی بن جاتی ہے. خیر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں عقل کے مقام کی بات آ رہی تھی کہ قرآن مجید میں کہیں بھی عقل کی ذرا بھی مذمت نہیں کی گئی، یہاں تک کہ اشاروں میں بھی مذمت نہیں کی گئی. یعنی اشاروں میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ذرا احتیاط کرو عقل کے استعمال میں، ہے نا، بلکہ ہر جگہ عقل کے استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور عقل کے استعمال نہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے. اور یہ کہا ہے کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیں گے ان کے اوپر رجس یعنی انتہائی گندا عذاب مسلط کر دیا جائے گا. اور اس آیت کیا ہو جو کہا ام تأمرهم احلام بهذا ام هم قوم طاغون، ہاں احلام کی بات ہے نا، عقل نہیں احلام. احلام اگر عقل مان لیا جائے ایک تو نہیں، احلام عقل نہیں ہے، سمجھے، ایک تو جو خواب وغیرہ جو حلم ہوا ہے ہاں وہی مانا اگر ہوں گے تو کوئی معنی نہیں تھا. اگر اس کو یہ مان لیا جائے عقل نہیں، ان کے توہمات کیا اس طرح کی بات کرتے ہیں یا ایسا ہے نا، وہاں توہمات وغیرہ مراد ہے. احلام مراد سے یہ ہے توہمات یا خیالی پلاؤ کے، ہاں اس طرح کی چیز. ایک اور نقطے کی طرف جاتا ہوں میں. قرآن مجید میں 4 چیزوں پر 4-5 چیزوں کو میں کہہ دوں ان کو قرآن کے خلاف بتایا گیا ہے نا، یعنی قرآن کو ماننے میں رکاوٹ بنتی ہیں. کیا ہے؟ ایک تو ہے گمان کی پیروی، اتباع الظن. ایک ہے خواہش نفس کی پیروی، اتباع الہوی. ایک ہے آباء و اجداد کی، ہے نا، تقلید آباء، یہ بھی قرآن کو ماننے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. ایک ہے طاقتور لوگوں کی پیروی. ایک جملہ سن لیجئے بس مولانا، ایک جملہ یہ بہت اہم ہے اصل میں. ایک ہے طاقتور لوگوں کی پیروی اور ایک ہے جمہور کی پیروی، اکثریت کی پیروی، ہے نا. تو یہ 5 چیزیں قرآن کو ماننے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. خاص بات یہ ہے کہ عقل کے استعمال کی راہ میں بھی یہی 5 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. آپ نے وہاں پہ جب کہا تھا کہ وہی ہمیں کائنات کے سوالوں کا جواب دیتی ہے، نہیں، سوالوں کے جوابوں میں منتقل کر دیتی ہے. جی، تو جب ان جوابوں کو پروسیس کرنا ان کو تو عقل کے ذریعے سے ہی انسان پروسیس کر سکتا ہے. انہیں کو جب پروسیس میں کرتا ہوں، مان لیجیے قرآن کی روشنی میں جو پہلے عقل کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن جب میں ان کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں سوالات کے، وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو لمٹ کرتا ہے، عقل کو لمٹ کرتا ہے. ویسے قرآن کے بھی بتاتا نہیں ہے، لیکن جیسے کہاں پر کرتا ہے بتائیے نا مجھے. اسی سے اگر جو بازار دیکھو مثال طور پر وہ کیا کہیں گے اس کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، جیسے مجمل مطلق وغیرہ جو اسی حساب سے آپ مجھے تو اس طرح ذہن میں نہیں آ رہی ہے. اچھا ابھی ادھر آتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو 5 چیزیں ہیں جو قرآن کو ماننے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہی 5 چیزیں عقل کے استعمال کی راہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یعنی جو قرآن کی دشمن ہے وہی عقل کی دشمن ہے. قرآن اور عقل کے دشمن یکساں ہیں، اور اسی لیے قرآن ان 5 چیزوں پر بہت زبردست ضرب لگاتا ہے. جمہور پرستی پر، اکثریت کا جو خوف ہے نا، اکثریت کا جو رعب ہے، اس سے نکالتا ہے قرآن. اکثریت کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے نا. طاقتور سلطان اور طاقت والوں کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے، اقتدار والوں کا مطلب، آباء و اجداد کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے. حق وہ ہے جو حق ہے نا. تو زن، ہوا، آباء کی تقلید، جمہور کی تقلید یعنی اکثریت کی
کا خوف یا رعب اور اہل اقتدار کا خوف یا ان کا رعب، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقل کو بھی استعمال نہیں کرنے دیتی ہیں اور قرآن سے بھی روکتی ہیں۔ تو وہ جو شروع میں نے بات کہی تھی کہ جن باتوں کا عقل سے تعلق نہیں ہے تو انہیں نہ عقل سے جانا جا سکتا ہے، نہ عقل سے پرکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے کہ نماز روزانہ 5 وقت کیوں فرض ہوئی ہے، تو یہ عقل کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ عقل کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ عقل اور اسلام کو ایکویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے سملر جیسی چیزیں ہیں۔ نہیں یہ بالکل نہیں ہے۔ مذہب کیا کرتا ہے، مذہب پہلے ہی ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ میں سچ ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم عقل کو اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ بالکل نہیں کرنا ہے، نہیں تھوڑا سا ہاں بتائیے۔ مثال کے طور پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پانی سے بنایا، مٹی سے بنایا، یہ بنایا، ہم سب یہ مانتے ہیں۔ ٹھیک، ایون اگر سائنس آج یہ کہتی ہے کہ ایولیوشن کے نتیجے میں وجود میں آئے انسان، تو ہم نہیں مانتے، ہم نے اپنی عقل کو سرنڈر کر دیا ہے۔ وہی بیسیکلی کیا کرتی ہے، وہی ایک انسان کا ذہن بناتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں برین واش کرتی ہے۔ اس برین واشنگ کے نتیجے میں ایون اگر عقل کے ذریعے کوئی علم وجود میں آتا ہے تو اس کو بھی مردود ٹھہراتی ہے۔ اچھا تھوڑا سا رکیے، یہ جو مسئلہ ہے نا، اہم مسئلہ ہے، کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اس کا پتہ مت لگاؤ؟ اپنے ذرائع سے اس کا پتہ مت لگاؤ، کیا یہ قرآن کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے، پتہ لگاؤ، ہے نا، لیکن اس سلسلے میں کسی ظنی نتیجے پر مت پہنچو، ہے نا، اپنے کسی ظنی مفروضے کو عقل مت قرار دو، عقل کا نتیجہ، کل پھر اس سے رجوع کرو گے، پھر بدلو گے، کتنی بار بدلو گے؟ تو جب تک کسی سلسلے میں یہ بات جو آپ نے کہی بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ کہتے وقت ہی دراصل اسلام عقل کو کمزور کر دیتا ہے۔ جہاں کہا جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہہ دی، اب آپ لوگ اپنی تحقیق سے ظن اور گمان کی بنیاد پر کسی چیز کو حق مت مان لو۔ بالکل ٹھیک ہے، اب میں تحقیق کے دور میں ہوں، گزر رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے کہ اس بات کی مکمل تحقیق ایک دور میں نہیں ہو سکتی، صحیح، ہزاروں دور سے گزر سکتے ہیں، میری بنیادوں پہ آگے کی بنیادیں تعمیر ہوتی ہیں۔ تب تک آپ کیا کرتے ہیں، مجھے مجبور کرتے ہیں یہ ماننے کے لیے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے۔ مجبور نہیں کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ایک خبر دے دی ہے نا، اور وہ جو میں نے خبر دی ہے، خاص بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے خبر دی ہے وہ تمام چیزوں سے جو جن کی عقل تائید کر رہی ہے ان سب چیزوں سے ان لائن ہے، ان سے ٹکرا نہیں رہی ہے نا۔ یعنی جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خصوصی طور پر بنایا ہے اس زمین میں خلیفہ، تو جو پوری کائنات جو کچھ بتا رہی ہے نا، اس سے وہ سب چیزیں میچ کر رہی ہیں، ہے نا۔ تو میں نے تو آپ کو وہ بات بتائی ہے جو بالکل سب چیزوں سے ان لائن ہے، اس میں مطلب یہ کہ صاف لگ رہا ہے، مطلب عقل کو اطمینان ہے، اس اطمینان کے باوجود آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل کو مطمئن کرنے والے وہ شخص کیا تحقیق کرے گا جس کو آلریڈی کسی نے بتا دیا یہ سچ ہے۔ آپ تو مجھے کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کا ورژن مان لیا، میں یہ مومن ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہم تو ابھی عقل والی بات کریں گے نا، ہمارا جو پورا گفتگو ہوگی وہ عقلی انداز کی ہوگی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجبور ہیں اس کو ماننے پر، ہے نا۔ قرآن نے آپ کو بہت ساری خبریں دی، وہ ساری خبریں اپنے ساری خبریں ہے نا، وہ سب کی سب آپ کو ایک ایسے رخ پر لے جا رہی ہیں جو رخ مکمل طور پر اطمینان بخش ہے اور اس کا حصہ بن رہی ہے نا۔ یعنی جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم یعنی قیامت دوبارہ ہم پیدا کریں گے، اور ہم نے پہلی بار پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تم کو یہ مقام دیا، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہیں۔